السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد حسین آزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، 11 ستمبر دنیا کی تاریخ میں ایک سیاہ دن ہے۔ اس دن ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے ہوئے تھے جس نے پوری دنیا کی تاریخ بدل ڈالی۔ یہ حملے کیسے ہوئے اور کس نے کیے تھے، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ لیکن آگے جانے سے پہلے آپ سب سے ایک گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن دبائے تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ 11 ستمبر 2001 جب دو بوئنگ 767 طیارے امریکہ کے مشہور و معروف ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرا دیے گئے اور منٹوں میں یہ ٹاور زمین بوس ہو گئی۔ پہلا طیارہ شمالی ٹاور سے صبح 8:45 پر ٹکرا دیا اور دوسرا طیارہ جنوبی ٹاور سے تقریباً 30 منٹ بعد ٹکرا دیا، جس کے بعد دونوں ٹاورز گر کر مٹی کا ڈھیر بن گئے۔ اس کے بعد تیسرا طیارہ پینٹاگون کی عمارت سے گھسیٹ کر ٹکرایا اور بلڈنگ میں تباہی مچا دی، جبکہ چوتھا بوئنگ طیارہ سیدھا وائٹ ہاؤس کی طرف گیا مگر وائٹ ہاؤس تک پہنچنے سے پہلے ہی گر کر تباہ ہو گیا۔ ان حملوں میں تقریباً 3000 لوگ جان سے چلے گئے۔ امریکہ کی خفیہ انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق اس حملے کی منصوبہ بندی القاعدہ اور طالبان نے مل کر کی تھی۔ رپورٹس کے مطابق 19 ہائی جیکرز نے کل 4 جہاز اغوا کیے گئے اور یہ سب القاعدہ کے ورکرز تھے جنہوں نے یہ حملے کرائے، مگر القاعدہ نے اس الزام کو تسلیم کرنے سے قطعی انکار کیا تھا۔ دنیا کے ماہرین، انجینئرز، آرکیٹیکچرز اور بلڈرز امریکی حکومت کے اس دعوے کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ طیارے ٹکرانے سے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے دونوں ٹاورز تباہ ہو گئے۔ فرانزک رپورٹس اور ویڈیو رپورٹس کے مطابق یہ بیان بالکل غلط ہے کہ صرف طیاروں کے ٹکرانے سے دونوں ٹاورز گر کر مٹی کا ڈھیر بن گئے۔ ماہرین کے مطابق ایسا اس وقت ہو سکتا ہے کہ ان ٹاورز میں دھماکہ خیز مواد پہلے سے چھپا کر رکھا گیا تھا، جس کی بنیاد پر یہ ٹاور مکمل طور پر تباہ ہو گیا، ورنہ صرف جہاز کے اندر فیول سے یہ مکمل تباہ نہیں ہو سکتا۔ 9/11 کے واقعے کے متعلق خود امریکن ریسرچرز نے بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں۔ امریکن سائنسدانوں کے مطابق کنٹرولر ڈیمولیشن کا طریقہ اختیار کیے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا تھا، جس کے لیے ان عمارتوں میں ڈائنامیٹ رکھا جانا بہت ضروری تھا اور یہ کام امریکی ایجنسیوں کی شرکت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ امریکن CIA کے ایک سابق آفیسر میلکم ہاورڈ نے ہسپتال میں بستر مرگ پر یہ انکشاف کیا تھا کہ 9/11 کی واردات میں اس نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر دھماکہ خیز مواد نصب کیا تھا اور استعمال ہونے والے سب طیارے ریموٹ کنٹرولڈ اور خالی تھے۔ لیکن CIA رپورٹس کے مطابق یہ طیارے مسافروں سے بھرے ہوئے تھے۔ CIA کے آفیسر کا مزید کہنا تھا کہ CIA کی پینٹاگون ہیڈ کوارٹر عمارت کے جس حصے میں یہ سب واردات پلان کی گئی تھی، اسی بلاک میں طیارے کا ایک ٹریفک ریسیور نصب کیا گیا تھا کہ کہیں اس عمارت سے کوئی ثبوت لیک نہ ہو سکے۔ فرانس کے ایک ٹیچر اور رائٹر جین پیئر روچر نے سیکنڈری کلاسز کے لیے تاریخ کی ایک کتاب لکھی ہے جو کہ باقاعدہ فرانس کے اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے۔ اس کتاب میں یہ اشارے موجود ہے کہ 9/11 ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون حملوں میں خود امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA ملوث ہے۔ 9/11 کے واقعے میں CIA کے ملوث ہونے پر بہت سارے تجزیہ کار، مصنفین اور خود امریکن عوام اس پر یقین رکھتے ہیں۔ 9/11 کے واقعے کے بعد امریکہ نے افغانستان میں دہشت گردی کے نام پر مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا، جس کے لیے انہوں نے مسلم دنیا کا سپورٹ بھی حاصل کر لیا تھا، جس کے منفی اور نقصان دہ اثرات سے پاکستان بھی بچ نہ سکا۔ ہزاروں بے گناہ افراد اس واقعے کے بینڈ چڑھ گئے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان میں جتنے بھی بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں وہ دنیا کے سامنے ہے۔ ناظرین،
ان تمام رپورٹس اور زمینی حقائق سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ 9/11 حملے القاعدہ یا طالبان نے نہیں کی، بلکہ امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA نے خود کیے تھے، اور اس کا مقصد دنیا میں مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کر کے اسلام کو بدنام کرنا تھا۔ لیکن اسلام کی حفاظت اور مسلمانوں کی مدد اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اس لیے 20 سال پوری دنیا کے سپورٹ کے ساتھ امریکہ افغانستان میں پوری ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے لڑے، مگر ناکام رہے، اور اب پوری ذلالت کے ساتھ افغانستان سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے، کمنٹ کرے، شیئر کرے اور ہمارا چینل سبسکرائب کرے۔ شکریہ۔